بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آسان عربی گرامر کے حصہ دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو ٹینس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فعل مضارع کو ڈسکس کریں گے۔ فعل مضارع عربی زبان میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں جملہ فعلیہ کے اندر مفعول کا استعمال، خاص طور پہ دو مفعولوں کا استعمال، یعنی ایک سے زیادہ آبجیکٹس کا استعمال۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی مجہول کی گردان سے۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا نا کہ اس کی گردان، اس کی کانجوگیشن کیا ہے، اس کے پرسنس آف ورب کیا ہیں۔ تو اب آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فعل ماضی مجہول۔ مجہول تو سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے معروف، ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے مجہول یعنی پیسو وائس۔ تو گردان اسی طرح سے بنے گی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ٹھیک ہے، مذکر کیا ہے، غائب، اس کے بعد کیا ہے، مؤنث غائب، پھر کیا ہے، مذکر حاضر، پھر کیا ہے، مؤنث حاضر، پھر کیا ہے، متکلم۔ ٹھیک ہے جی، تو واحد کیا تھا معروف میں، فعل، ٹھیک ہے، واحد کیا تھا، فعل، فعل۔ مجہول کیسے بناتے ہیں؟ مجہول بناتے ہیں کہ فا کلمے کو پیش دے دیں اور عین کلمے کو کسرہ، فا کلمے کو پیش اور عین کلمے کو کیا کر دیں، کسرہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، مجہول۔ تو یہ کیا بن گیا، فعل۔ اب چل سو چل ہے، فعل کا تثنیہ کیا بنے گا، فعلا۔ ٹھیک ہے، وہی پیٹرن ہے جو ماضی معروف میں تھا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، پیٹرن وہی ہے۔ ٹھیک ہے، فعل، فعلا، فعلو، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جمع کیسے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، واو الف کے ساتھ، تثنیہ کیسے آتا ہے، الف کے ساتھ، مؤنث غائب کیسے آتی ہے، فعلت، لمبی تا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تثنیہ کیا ہے، فعلتا، جمع کیا ہے، فعلنا، مذکر حاضر کیا ہے، فعلتا، فعلتا، فعلتما، جمع کیا ہے، فعلتم۔ واحد مؤنث حاضر کیا ہے، فعلتی، تا حاضر کے لیے، تی مؤنث کے لیے۔ تثنیہ کیا ہے، فعلتما، اور جمع کیا ہے، فعلتن۔ متکلم کیا ہے، فعلتو، اور تثنیہ اور جمع کیا ہے، فعلنا۔ کلیئر ہے، آگے چلیں۔ اچھا، ہم نے ایکٹیو وائس میں ایک بات پڑھی تھی کہ ماضی کا جو صیغہ ہے ایکٹیو وائس میں، جو ماضی ہے وہ تین طرح سے آتا ہے۔ کس کس طرح سے آتا ہے بتائیں آپ میں سے کوئی؟ جی، ہم نے کیا کہا تھا، نہیں، فعلا بھی آتا ہے، اور کیا آتا ہے، فاعلہ بھی آتا ہے، اور کیا آتا ہے،
فاؤلا بھی آتا ہے. یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کہ عین کلمے پہ زیر زبر پیش تینوں آتے ہیں. عین کلمے پہ کیا آتا ہے؟ ہاں زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے. جیسے فعلا کی مثال کیا ہے؟ ناصارا. فائلہ کی مثال کیا ہے؟ ہاں سامعہ. ٹھیک ہے. فاؤلا کی مثال کیا ہے؟ کارومہ. تو ماضی تین طرح سے آتا ہے. ماضی ایکٹیو وائس میں تین طرح سے آتا ہے. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ زبر. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ زیر. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش. یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ماضی معروف کی. ٹھیک ہے. لیکن فرق ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ماضی مجہول ہے تو ماضی مجہول کا پیٹرن ایک ہی ہے تینوں صورتوں میں. ماضی مجہول کا پیٹرن کیا ہے؟ سیم ہے، وہ ایک ہی ہے. یعنی اگر ہم اس کا ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ نصرہ. ٹھیک ہے. اس کا ماضی مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس کا مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ کوریما. اگرچہ بنتا نہیں ہے، یہ ابھی ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں. یہ بات صرف ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. باقی ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ہر ماضی کا مجہول نہیں بنتا. ہر ماضی کا مجہول نہیں بنتا. یہ بات ہم اگلے قاعدے کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی صرف ہم بات کو سمجھ رہے ہیں. بات ہم نے کیا سمجھی ہے؟ بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ ماضی معروف میں عین کلمے پہ زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتی ہے. لیکن ماضی مجہول میں عین کلمے پہ کیا ہے؟ زیر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوگی. مجہول پیسیو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر معروف کا مجہول نہیں ہوتا. ہر معروف کا مجہول نہیں ہوتا. صرف اس معروف کا مجہول ہوگا جو کہ متعدی ہے. ہم نے فعل پڑھ لیا نا، فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو. فعل لازم اور فعل متعدی. یہی پڑھا تھا نا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم ہے اور ایک کیا ہے؟ متعدی ہے. لازم کا مجہول نہیں ہوگا، اس کا مجہول نہیں بنے گا. صرف متعدی فعل کا مجہول بنے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ماضی کاروما کے باب سے ہو، کاروما کہتے ہیں جس کے درمیان والے کلمے پہ پیش ہو. جیسے ابھی ہم نے کہا نا، جو ماضی اس پیٹرن پہ ہو، فاؤلا. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ماضی اس پیٹرن پہ ہو، فاؤلا کے پیٹرن پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لازم ہوتا ہے. جیسے کاروما. کاروما کا مطلب ہے بزرگی والا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے، اس کا مجہول نہیں بنے گا. مجہول کس کا بنے گا؟ جس کا آبجیکٹ ہو، جس کا مفعول ہو. اور کس کا مفعول ہوتا ہے؟ متعدی کا. ناصارا، اس نے مدد کی. ہم نے کہا تھا فعل متعدی کو پہچاننے کی ایک عام علامت کیا ہے؟ چلیں ایک اور بات کرتے ہیں. زید نے مارا. ٹھیک ہے، یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے نا. ٹھیک ہے. زید کو مارا گیا، یہ کیا ہے؟
یہ مجہول ہے. تو زید نے مارا, مارنے کی کیا عربی ہے؟ ضربہ. ٹھیک ہے, ضربہ زیدن. یہ متعدی فعل ہے یا یہ لازم ہے؟ ضربہ. زید نے کس کو مارا؟ آبجیکٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول کے بغیر اگر جملہ انکمپلیٹ ہو, آبجیکٹ کے بغیر اگر جملہ انکمپلیٹ معلوم ہو رہا ہو تو پھر وہ فعل متعدی ہے. زید نے مارا, ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. کس کو مارا؟ ایک سوال باقی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کس کو کا سوال ہے یہ بتا رہا ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا, اس کو مفعول کی ضرورت ہے. ضرب زید حامدن. اور جب کسی فعل کو مفعول کی ضرورت ہو تو اسی فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ متعدی فعل ہے. ٹھیک ہے, تو زید نے حامد کو مارا. اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید کو مارا گیا, یا آپ اسی جملے کو لے لیں, اس جملے کو اگر ہم نے یہ بنانا ہو کہ حامد کو مارا گیا, ٹھیک ہے, یہ جملہ ہے نا, یہ ایکٹیو وائس ہے نا. ایکٹیو وائس میں کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. ایکٹیو وائس میں کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. فاعل یہاں پہ موجود ہے, جو کام کرنے والا ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ موجود ہے. اگر ہم کہیں کہ حامد کو مارا گیا, اسی جملے کو ہم آگے لے کے چلیں, حامد کو مارا گیا, کس نے مارا؟ اس میں موجود ہے؟ نہیں. تو مجہول کے اندر فاعل غائب ہو جاتا ہے. مجہول کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل غائب ہو جاتا ہے. کس کا ذکر ہوتا ہے؟ مفعول کا, آبجیکٹ کا. سبجیکٹ غائب ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے معروف میں اور مجہول میں. یعنی معروف میں فاعل بھی موجود ہے, مفعول بھی موجود ہے, اور مجہول کے اندر صرف کس کا تذکرہ ہے؟ مفعول کا. اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل, مطلب وہ مفعول جس کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے. ایک لمبی سی عربی اصطلاح ہے. آسانی کے لیے اس کو نائب فاعل بھی کہہ دیتے ہیں. نائب فاعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. تو جب ہم نے کہا کہ حامد کو مارا گیا, تو اب مجھے بتائیں کیا کیسے لکھیں گے ضربہ کو؟ مجہول لکھیں گے نا, تو کیا آئے گا؟ یہ ضربہ حامدن آئے گا یا حامدن آئے گا؟ حامدن آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تو یہ آبجیکٹ ہی, یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ مفعولی ہے, یہ مفعولی. لیکن جب فاعل غائب ہو جاتا ہے تو یہ مفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. تو جب فاعل کی جگہ اس نے لے لی تو فاعل والے اعراب لے لیے, اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے, لیکن اپنے لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس نے فاعل, اس لیے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. جیسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ کی جگہ, صدر کی جگہ نائب صدر ہیں. صدر صاحب باہر دورے پہ تشریف لے گئے تو ان کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا. تو اب یہاں سے فاعل غائب ہو گیا تو اس کی جگہ لے لی مفعول نے. ٹھیک ہے, تو مفعول نے فاعل کی جب سیٹ سنبھال لی تو اب اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ فاعل والا, اور وہ رفع کی حالت میں ہوگا. کلیئر ہے بات؟ آگے چلیں. جی نہیں, حالت متعدی نہیں ہوتی, حالت تو رفع نصب جر ہوتی ہے. فعل لازم یا متعدی ہوتا ہے؟ فعل تو ظاہری بات ہے, ضربہ متعدی ہے. جی کیا قواعد پڑھ رہے ہیں نا بھائی ہم. یہ قواعد آپ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ آپ کی زبان نہیں ہے, عربوں نے یہ زبان بنائی ہے.
ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے مجہول پڑھا ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے. یہ تو ایسی ہے نا جیسے ہم کہیں بھائی یہ اردو ہے, تو کوئی انگریز کہے یار اردو کیوں, میں اس کو اردی کیوں نہ پڑھ لوں. تو ظاہری بات ہے ہماری زبان ہے نا, اس کو جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے فالو کرنا پڑے گا. یہ والا یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, زبان کا فرق ہے. انگریزی میں استعمال ہو جاتا ہے, مطلب دیکھیں نا کہ ایک ایکسپریشن ہماری زبان میں ہے, ضروری نہیں کہ وہ عربی میں بھی ہو, ضروری نہیں کہ وہ انگریزی میں بھی ہو, اس لیے کچھ چیزوں کو آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہماری زبان کے کچھ ایکسپریشن ایسے ہیں, خاص طور پہ پنجابی کے, آپ اس پنجابی کی اردو نہیں بنا سکتے. جو مزہ اس پنجابی کے جملے کے اندر ہے آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو ہر زبان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہے کہ ایک زبان کے سٹرکچر میں اگر ایک جملے کی گنجائش نکل رہی ہے تو اب آپ کہیں کہ نہیں دوسری زبان میں بھی اس کی گنجائش نکلنی چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے. آگے چلیں جی. اب ہم آتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف. یا ایھا الناس, قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس ضرب مثل, یا ایھا الناس ضرب مثل. تو یا ایھا کیا ہے, اب آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا, حرف ندا ہے نا. یا ایھا کیا ہے, حرف ندا ہے, پکارنے کے لیے کسی کو. الناس کیا ہے جی, کیا کہتے ہیں اس کو, اصطلاح کیا ہے جو ہم نے پڑھی, منادا. جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں, منادا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا کہ منادا اگر معرف باللام ہو, یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو, تو حرف ندا کیا آتا ہے, یا ایھا. ٹھیک ہے, اگر یہ معرف باللام نہ ہو تو پھر حرف ندا کیا ہوتا ہے, یا زیدو, یا ابراہیم. ٹھیک ہے, قواعد کو ریوائز بھی کریں نا, ان کو اپلائی کریں گے تو وہ ذہن میں رہیں گے, اگر اپلائی نہیں کریں گے تو وہ ماضی کا قصہ بن جائیں گے. ضرب مثل, ضرب کیا ہے, فعل مجہول. مثل کیا ہے اس کا, ہاں, تو اس کو کیا ہم نے کہا, کیا نام دیا, نائب فاعل کا نام دیا نا. دیکھیں ماضی مجہول میں کیا ہوگا, فعل ماضی مجہول, ہم کہیں گے یہ فعل ہے, کون سا, ماضی مجہول, اور یہ اس کا کیا ہے, نائب فاعل. ٹھیک ہے, فعل اور نائب فاعل مل کے کیا بنا, جملہ فعلیہ, یہی ہو گیا نا. تو اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا, ضرب مثل. ضربہ کا آپ کو بتایا تھا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا, تو ضربہ کا کیا مطلب ہو گیا, مجہول میں ترجمہ کریں نا, بیان کی گئی. مثل ایک مثال, اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی یا کی جاتی, یہ کی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے, یہ اب ہم اس کو نا اصول تفسیر میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو ایز اٹ از ہی کریں. ضربہ بیان کی گئی, مثل ایک مثال. دوسرا ہے طبع علی قلوبہم, تابع کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا, طبع علی قلوبہم. طبع کیا ہے, مجہول, فعلا کے وزن پہ. سمجھ آ رہی ہے نا بات, تھوڑی بہت, چلیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, کون سا ہے ماضی مجہول, نوفخ. کیا ترجمہ ہوگا, نفخ کا مطلب پھونکنا, تو نوفخ کا کیا ہے, پھونکا گیا یا پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے,
یہ ہم اصول تفسیر میں ڈسکس کریں گے. آپ یوں سمجھ لیں پھونکا گیا. کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب کتبہ یہاں پہ کیا ہے؟ فرض کیا گیا, علیکم تم پر, الصیام روزہ رکھنا. تو یہ کیا بن رہا ہے اس کے لیے, کتبہ کے لیے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو اصطلاح میں؟ نائب فاعل. کتبہ فعل ماضی مجہول, اور علیکم کیا ہے؟ جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل. الصیام کیا بنا؟ نائب فاعل. اور یہ کیا بن گیا جملہ فعلیہ. جی الف لام آ گیا نا, تو ہم نے کہا تھا الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں لگتی. قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے سورہ غاشیہ میں, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کون سا مجہول ہے یہاں پہ؟ رفعت. کون سا صیغہ ہے؟ دیکھیں نا سامنے, دیکھیں ساری صیغے لکھی ہوئی ہیں, واحد مؤنث غائب. وَإِلَى السَّمَاءِ, واو اور إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف, کیفا کیسے, رفعت وہ بلند کیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, ہم نے کہا تھا دو صیغوں میں ضمیر ہوتی ہے, ایک اس میں ہوا کی اور ایک اس میں ہیا کی. تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آسمان کی طرف. اور آسمان کیا ہے؟ مؤنث. کون سی مؤنث؟ مؤنث سمائی, جس کو اہل زبان نے مؤنث کہا ہے. ٹھیک ہے, تو واو حرف عطف, الی السماء, الا کیا ہے؟ حرف جار, السماء کیا ہے؟ مجرور. جار مجرور مل کے کیا بنا؟ ہاں. کیفا کیا ہے؟ پڑھ لیا ہم نے, پورا سبق پڑھا اس پہ. اسماء استفہام میں سے ہے, اسماء استفہام پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور إِلَى الْجِبَالِ, جبال کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے, نصب میں ہے, جر میں ہے؟ جر میں. کس وجہ سے ہیں؟ حرف جار کی وجہ سے نا, الا کی وجہ سے. حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الا کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف, کیفا کیسے, نصبت وہ نصب کیے گئے. ٹھیک ہے, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اسی طرح قرآن میں وَأُشْرِبُوا, وَأُشْرِبُوا, اشربا پلانا. اشربو کون سا صیغہ ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. جی یہ والا. ٹھیک ہے, وَأُشْرِبُوا, اور وہ پلائے گئے. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. کیا ان کو پلا دیا گیا؟ جیسے بچڑی کی محبت ان کو, وہ جس بچڑی کی انہوں نے پوجا کی تھی نا, جیسے وہ کسی نے تعویذ بنا کے وہ ان کو پلا دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودیوں کو تنقید کرتی, ان کو کرٹیسائز کرتی کہ وہ بچڑی کی محبت ایسے ان کے رگو پے میں رچ بس گئی ہے کہ جیسے کسی نے اس کے تعویذ بنا کے ان کو پلا دی ہیں. وہ اشربو, اور وہ پلائے گئے. آگے چلیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں متعدی الی مفعولین. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا فعل, فاعل اور مفعول. مثال کے طور پہ
हासिबा ज़ैदुन, हासिबा का मतलब होता है गुमान करना, ठीक है। गुमान किया जैद ने, किसको गुमान किया, ऑब्जेक्ट आ गया ना। जैद ने गुमान किया किसके बारे में, हामिदन, हामिद के बारे में। लेकिन एक सवाल और बाकी रह गया, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, गुमान क्या किया। तो इसको हम कहते हैं कि कुछ फेल, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें एक नहीं दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट, तब जुमला कंप्लीट होगा, तब जुमला मुकम्मल होगा। एक ऑब्जेक्ट से जुमला नहीं मुकम्मल होगा। ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं, मुताद्दी इला मफऊलैन। मुताद्दी तो समझते हैं ना, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना। मुताद्दी उस फेल को कहते हैं जिसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इला तरफ मफऊलैन, दो मफूल, मफऊल का तस्निया क्या होगा, मफऊलाने। तो इला की वजह से क्या हो गया, मफऊलैन कौन सी हालत में है, जर में, मफऊलाने, मफऊलैने, मफऊ, यानी वो वर्ब जो मुताद्दी होता है दो मफूलों के साथ। जी इंग्लिश में मुझे अब इतनी नहीं आती अंग्रेजी। तो हासिबा ज़ैदुन हामिदन, गुमान किया जैद ने हामिद को, मिसाल के तौर पे अच्छा गुमान किया। सालिहन, उसने क्या गुमान किया कि वो सालिह है। अच्छा, अब अगर इसका मजहूल बनाना हो, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, फिर क्या तरीक़ेकार है। हमने एक बात पढ़ी है, क्या ज़ाब्ता हमने पढ़ा है, पैसिव वॉइस में फेल माजी मजहूल में क्या होगा, क्या चीज़ उड़ जाएगी, नहीं नहीं वो तो है ना, मजहूल कैसे बनाना है। मजहूल का पैटर्न तो ये है, ये तो पहला कायदा हो गया कि मजहूल फ़ोइला के वज़न पे आएगा, ठीक है। दूसरा कायदा हमने क्या पढ़ा था कि मजहूल में फ़ाइल उड़ जाता है, फ़ाइल की जगह क्या ले लेगा, मफ़ऊल, ये वाला। हाँ, हुसिबा गुमान किया गया, हामिदुन, हामिद को, ये एज इट इज आ जाएगा, सालिहन। हामिद को साले गुमान किया गया। क्लियर हो गई बात कि दो मफूल हैं तो मफूल लाजमन आएंगे, दो हैं तो दोनों ही आएंगे। ठीक, आगे चलें। उर्दू में कितने हैं, तीन है ना, कौन कौन से, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो अरबी में बेसिकली दो है, ठीक है, माजी और मुजारे। अमर नहीं उसी मुजारे से ही बनते हैं, आप चार बना लें, ठीक है। फेल जो है ना बेसिकली आप अगर उसको तकसीम करें तो चार उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं, माजी, मुजारे, अमर और नहीं। माजी क्या है, पास्ट। मुजारे क्या है, हाल प्लस मुस्तकबिल। यानी अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, ठीक है, अलग-अलग नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर अलग-अलग नहीं है। अमर मतलब जिसे हम कहते हैं हुक्मिया, हुक्मिया अंदाज हो जिसमें ऑर्डर वाला। नहीं, नहीं भी एक हुक्मिया अंदाज होता है लेकिन किसी चीज़ से क्या है, मना किया जाता है। तो फेले मुजारे, इसकी हम गर्दान को अब डिस्कस करते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि माजी के कितने सीगे बने हैं, 14, पर्सन ऑफ वर्क कितने हैं, 14। इसी तरह मुजारे में भी 14 हैं। फेले मुजारे, मारूफ, पहले हमने मारूफ, माजी मारूफ पढ़ा था ना, अब क्या है, मुजारे मारूफ। वाहिद, तस्निया और
जमा, मुज़क्कर गायब थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। मुअन्नस गायब ये भी थर्ड पर्सन हो गया। मुज़क्कर हाजिर सेकंड पर्सन और मुअन्नस हाजिर ये भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है। कलाम करने वाला हाजिर जो मुखातब है जी। माजी क्या था, फ़अला, ठीक है। तो मुजारे में मुजारे कैसे बनाते हैं माजी से, ये भी देख लें। फ़अला इसके शुरू में आप या लगा दें और फ़ा को क्या करें, साकिन कर दें, या इसको साकिन कर दें और ऐन कलमे को पेश दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, यफ़अलु। ये पैटर्न है। यानी मुजारे की पहचान ये है कि उसकी शुरू में या आएगी। क्लियर हो गई बात। माजी जी, ऐन कलमे को पेश दें। आगे चलते हैं ना, बात अभी पूरी नहीं हुई ना, ठीक। तो हम ये बात कर रहे हैं कि माजी में और मुजारे में बड़ा फ़र्क क्या है, या का। बाकी तो इसमें भी 3 कलमे हैं, फ़ाइन लाम, इसमें भी क्या है, 3 कलमे हैं, फ़ाइन लाम। कि मुजारे के शुरू में क्या आता है, या। ये आप मुजारे के तमाम सीगों में देखेंगे, अलिफ और नून, ठीक है। 4 हैं, इनको मुजारे की अलामात कहते हैं कि मुजारे की अलामात 4 हैं। अभी हम देख रहे हैं ना, यफ़अलु ये पहला सीगा है। दूसरा है, अगर हमने इसको तस्निया करना है, यानी यफ़अलु वो एक करता है, वो दोनों करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यफ़ अलिफ नून लगा देंगे, यफ़अलान, क्या बन जाएगा, यफ़अलान। और अगर इसको जमा बनाना हो तो ये बन जाएगा, यफ़ वाव नून लगा देंगे, वाव यफ़अलून, जी जी, यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून। मुअन्नस में क्या करते हैं, ता लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ये तफ़अलु। तस्निया में यही काम करेंगे, तफ़ अलिफ और नून का इजाफा कर देंगे, क्या बन जाएगा, तफ़अलान। तफ़अलु वो एक करती है या करेगी, तफ़अलान वो दोनों करती हैं या दोनों करेंगी, वो सब करती हैं या करेंगी, तो क्या हो जाएगा, हाँ, यफ़ सिर्फ नून, यफ़अल्न, जी, यफ़अल्न, क्या है जी, यफ़अल्न। या फिर यहाँ पे वापस लौट आई, या फिर ता हो गई, फिर या आ गई, फिर ता आ गई। तफ़अलु क्या है जी, तू करता है या तू करेगा, ठीक है। कुछ नोट कर रहे हैं, क्या नोट किया, सेम है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि यहाँ पे ये मुअन्नस गायब है या मुज़क्कर हाजिर है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। तफ़अलु तफ़अलान,
جی آ جاتے ہیں ابھی سامنے. تفعلون، ٹھیک ہے جی، وہی واو نون جو یہاں پہ تھا. یہاں پہ یفعلون ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ سب کرتے ہیں. تفعلون تم سب کرتے ہو. تا میں تم کا مفہوم آ رہا ہے. تفعلو تو کرتا ہے، تفعلان تم دونوں کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو. تم ایک مؤنث کرتی ہو. تف یا اور نون، تفعلین کیا آئے گا؟ تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تسنیہ اس کا بھی کیا ہے؟ تم دو مؤنث کرتی ہو، تفعلان. اور جمع کیا بنے گی؟ تفعلنا. یہ کیا تھا؟ یفعلنا وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلنا تم سب کرتی ہو یا کرو گی. جیسے یفعلون تفعلون، یفعلنا تفعلنا. میں کرتا ہوں یا کروں گا، افعلو. الف آ گیا، الف تو نہیں کہنا چاہیے، حمزہ آ گیا. ٹھیک. نفعلو ہم کرتے ہیں، نفعلو. تو اب کتنی علامات ہمارے سامنے آئی مضارع کی؟ 4. کہ مضارع کے شروع میں یا تو یا ہوتی ہے، یا پھر تا ہوتی ہے، یا پھر حمزہ ہوتا ہے، یا پھر نون ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں علامات مضارع. یعنی کسی فعل کو آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ مضارع ہے تو اس کے شروع میں ان 4 میں سے اگر کوئی ایک چیز آ رہی ہے تو آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مضارع ہے. یہاں پہ یا آ رہی ہے، تا آ رہی ہے، تو اس کے آخر کے سٹرکچر سے معلوم ہو سکتا ہے نا کہ وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. آخر کا سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ جگہ پہ جیسے اب آپ دیکھیں نا یہ تینوں سیم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو بتایا کہ وہ کانٹیکس سے معلوم ہو جائے گا، باقی مختلف ہیں. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. اب بس اس کی مشق کر لیتے ہیں قرآن مجید سے. قرآن میں ہے النجم والشجر یسجدان. کیا ہے جی؟ کہاں پہ آتا ہے؟ ہاں، النجم والشجر یسجدان. فعل مضارع کون سا ہے یہاں پہ؟ یسجدان. کون سا صیغہ ہے؟ بتائیں نا، کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ، یہ والا. ہم نے ماضی میں ایک چیز پڑھی تھی، یہ انہوں نے اچھا سوال کیا. ماضی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعلا ہے نا. تو کیا پڑھا تھا؟ این کلمے پہ کیا آ سکتی ہے؟ زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. تو یہ یفعلو ہے نا، تو اس کے این کلمے پہ زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. یعنی یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلان بھی ہو سکتا ہے، یفعلان، یفعلان، یفعلون، یفعلون، یفعلون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفعلو، 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 تفعلان، 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 یفعلن، 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 تفعلو، 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 تفعلان، 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 تفعلون، تفعلون، تفعلون. دیکھیں معنی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا مادے کے اوپر. روٹ ورڈ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ سیم پیٹرن میں آپ روٹ ورڈ بدلیں گے تو وہ معنی بدل جائے گا. آپ نے تو صرف ویلیو پٹ کرنی ہے نا. تو افعلو، افعلو،
अफ़उलु, नफ़अलु, नफ़इलु, नफ़उलु। ये बात समझ में आ रही है ना? अब तो अब बताएं ये कौन सा सीगा है? तस्निया का। ये तस्निया क्यों आया है? पीछे दो चीजें हैं, ठीक है, अन-नज्म और वश-शजर। ये कौन सा जुमला है? कौन सा है? इस्मिया, उस्मिया या फेलिया? सादा सी बात है, जो जुमला इसम से, नाउन से शुरू हो वो इस्मिया होता है, नॉमिनेटिव सेंटेंस, और जो वर्ब से शुरू हो, फेल से, वो कौन सा होता है? वर्बल सेंटेंस। ठीक, तो अन-नज्म व शजर, जुमला इस्मिया के कौन से दो लाजमी कंपोनेंट्स हैं? हाँ, जुमला इस्मिया किन दो चीजों से मिलके बनता है? सादा सी बात है भाई, मुब्तदा और खबर से। ठीक है, तो अन-नज्म व शजर ये क्या हो गया? मातूफ अलैह और मातूफ मिलके, ये अभी नहीं समझ में आएगी बात, चलें बाहर। ये क्या बन गया? मुब्तदा और खबर इसकी क्या है? ये वाली मुब्तदा और खबर मिलके क्या बना? जुमला इस्मिया। शजर दरख्त, सजदा कर रहे हैं, सजदा करते हैं, हाल के माने में आ सकता है ना, लाजमन तो नहीं आएगा। जी, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैया। ठीक है, इन्नल्लाह, ये कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया। ठीक है, यहां पे फेल मुजारे कौन सा है? यज़लिमु। ठीक है, फेल मुजारे, इसमें फाइल क्या है? हुआ ज़मीर। कौन सा सीगा है ये? वाहिद मुज़क्कर गायब। तो ये बन गया फेल प्लस फाइल। ये क्या बन गया? फेल, फाइल इसके अंदर ही है, हुआ ज़मीर किसकी तरफ है? वो अल्लाह की तरफ लौट रही है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मफूल क्या है? अन्नास। तो फेल, फाइल और मफूल मिलके क्या बने? जुमला फेलिया। क्लियर है ना बात? ठीक है, लेकिन यहां पे ये जुमला फेलिया कौन सा है? नहीं वाला। माजी में हमने क्या पढ़ा था? अगर माजी को आपने नेगेटिव करना हो, फेल माजी को, अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस है उसको आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या लगाते हैं शुरू में? माजी में ज़हाबा वो गया, अगर हमने कहना हो वो नहीं गया, तो क्या करते हैं? शुरू में मा लगाते हैं। क्या होता है? मा ज़हाबा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये है यज़हबु, यज़हबु क्या हो जाएगा? मुज़ारे हो गया। यज़हबु का क्या मतलब है? वो जाता है या जाएगा। अगर आपने इसको मनफी बनाना हो, ला यज़हबु का क्या मतलब होगा? वो नहीं जाता है या वो नहीं जाएगा। माजी में मा लगा देते हैं और मुज़ारे को नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुरू में क्या कर देते हैं? ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करेगा। अल्लाह ताला नहीं जुल्म करेगा अन्नास, लोगों पर। अन्नास किस हालत में है? हाँ, नसब में, ऑब्जेक्ट है ना, नसब में। ठीक है, ला आबुदु मा ताबुदून, और सूरह काफिरून तो पढ़ी है ना सबने? सबने पढ़ी है। ठीक है, अब बताइए कौन सा? ला आबुदु मा ताबुदून, ये कौन सा सीगा है?
واحد متکلم کا. اف کون سا وزن ہے؟ اف اولو. ٹھیک ہے. تعبدون کون سا صیغہ ہے؟ جمع آگے کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر ہے. تا آ رہی ہے نا شروع میں. ٹھیک ہے. اور حاضر کا ہے جی. دیکھیں نا آخر میں مؤنث میں کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے. مؤنث میں واو آتا ہے. یفعلن تفعلن، یفعلون تفعلون. نہیں ذہن میں آ رہی گردان؟ وہ مٹا دی تو ساری گردان ہی بھول گئی آپ کو. ٹھیک ہے. مذکر جو ہے وہ واو نون کے ساتھ ختم ہوتا ہے، مؤنث صرف نون کے ساتھ ختم ہوتا ہے. کس میں؟ ایک غائب ہے ایک حاضر ہے. حاضر میں کیا آئے گا؟ یا آئے گی کہ تا آئے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ گردان پڑھے نا. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اتعجبین من امر اللہ، بتائیں جی کون سا صیغہ ہے؟ ہاں اتعجبین، بین آخری دو حرف دیکھا کریں. تفعلین، تعجبین، تفعلین. یہ تعجبین تعجب سے، کیا تو تعجب کرتی ہے. یعنی فرشتوں نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، تو وہ کہنے لگی او میرے بیٹا ہوگا اس عمر میں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین، کیا تو تعجب کر رہی ہے. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ. واللہ یعلم، واللہ یعلم، یعلم کون سا صیغہ ہے؟ وانتم لا تعلمون. یعلم کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. تعلمون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر، جمع مذکر حاضر ہو گیا نا. واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. جمع مذکر حاضر، تم سب. جی پہلا صیغہ اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، یہی بتایا. یہ کس کی طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. نحن نرزقکم، بس یہ آخری مثال ہے، پھر باقی کل دیکھیں گے. نحن نرزقکم، بتائیں جی کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا. نحن ہم، نرزقو، نرزقو نفعلو، نرزقو رزق سے. نرزقو کیا ہو جائے گا؟ اب بنائیں نا، روٹ ورڈ تو ہم نے پکڑ لیا نا، رزق ہے. تو نرزقو کا کیا مطلب ہے؟ ہم رزق دیتے ہیں. ہم نے یہی کہا نا مضارع میں یہی ہوگا نا، حال کا ترجمہ ہوگا نا. صیغہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، روٹ ورڈ بھی آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. نحن ہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں. یہ کم تو ہم نے ضمائر پڑھ لی ہے نا. کون سی ضمیر ہے یہ؟ جمع مذکر حاضر کی. انتم، کم، کم. اور یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں. کیوں نصب میں ہے؟ ہم رزق دیتے ہیں. کس کو رزق دیتے ہیں؟ وہ کیا بنے گا؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟
نسب میں دہرائیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں یاد ہوگا ہیں، ساری دہرائی ہم یہاں پہ کرتے رہیں گے کلاس میں دوبارہ سے، پہلے سبق کی دہرائی۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سے ابواب کو ڈسکس کریں گے، ثلاثی مجرد کے ابواب کو ڈسکس کریں گے، اور فعل مضارع مجہول کو، جیسے آج ماضی مجہول کو ڈسکس کیا نا، اسی طرح مضارع مجہول کو ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔